يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں TR.TV ایاز مزمل، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج اسد یعنی کہ لیو کے حامل افراد کے لیے 2024 کیسا رہے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے 2024 میں، اور کب وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، کب وہ نیگیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ 2024 میں کہاں پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے برج کا حاکم سیارہ نیگیٹیو انرجی دے رہا ہو، یعنی کہ کوئی اچھی چیزیں نہ دے رہا ہو، تو پھر اس وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو صدقات دینے چاہیے۔ آپ کے برج کے مطابق صدقہ جو آپ کا بنتا ہے وہ اتوار کے دن کا بنتا ہے۔ اتوار کے دن آپ سوجی، شکر، آٹا یا چاول اس میں مکس کر لیں، اور کیڑے مکوڑوں کو آپ ڈالیں، حشرات الارض کو۔ اتوار کے دن وقت ہے اس کا 1:30 سے 2 بجے دوپہر کا وقت ہے۔ اب اس کے بعد اس میں الہی جو اس سال کا یعنی 2024 کا آپ کا بنے گا، تو وہ آپ کا اس میں الہی بنے گا استغفر اللہ یا اللہ یا منعم یا مغنی۔ استغفر اللہ یا اللہ یا منعم یا مغنی، اور اس کی تعداد بنتی ہے فجر کے وقت میں 1100 بار اگر آپ پڑھیں۔ اور اگر 1100 بار آپ کو پڑھنا دشوار لگتا ہے تو پھر آپ اس کو 500 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 500 بار بھی پڑھنا دشوار لگتا ہے تو پھر آپ اس کو 108 بار ورد کر سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق روزی کے دروازے کھول دے گا، اور آنے والی کوئی بھی پریشانی یا مصیبت اور حادثہ ہے تو اسے اس کی برکت سے ٹال دے گا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن معاملات اور حالات سے گزر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذائچہ کی روشنی میں 10 جنوری کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس درجہ حزیز سے گزر رہا ہے۔ اب شمس جب اس درجے سے گزرتا ہے تو یہ کوئی اچھا درجہ نہیں ہے، یہ نیگیٹیو انرجی دیتا ہے۔ تو آپ کو اپنے معاملات کو روک دینا چاہیے، خاص طور سے ایسے مالی معاملات جیسے کہ کوئی لین دین ہے یا آپ کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو فی الوقت اس کو روک دیں، چونکہ آپ کا برج کا حاکم سیارہ خانہ وبال میں ہے اور شمس در دلو ہے، وہ اس لیے یہ خانہ وبال آپ کے لیے نحس ترین ثابت ہو سکتا ہے۔ 20 جنوری سے 19 فروری تک یہ اس خانے میں رہے گا، اور یہاں پر جب یہ اس خانے میں رہے گا تو اولاد کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی خدا نخواستہ آ سکتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کوئی لین دین نہ کریں، اور آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر، اور جو ہم نے آپ کو اس میں الہی بتایا آپ اس میں الہی کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اسی دوران میں 27 جنوری آئے گا۔ 27 جنوری یہ ایک نہایت نحس ترین دن ثابت ہو سکتا ہے جب خدا نخواستہ کوئی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شمس کی نظر تربی ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، اور یہ نظر تربی نحس انرجی دے گی کہ جب آپ کا کوئی بھی مالی نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہو سکتی ہے، اور خواتین خاص طور سے اپنے زیورات کا اور قیمتی اشیاء کا دھیان رکھیں۔ اس ڈیٹ کو یعنی کہ 26، 27 اور 28 جنوری تو یہ معاملات آپ کی کوئی فیور میں نہیں جا رہے ہیں۔ 19 فروری سے اور 20 مارچ تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج حوت میں جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ خانہ زوال میں ہوگا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنوری، فروری، مارچ، یعنی کہ 20 مارچ تک تو آپ کے حالات معاملات کچھ بہتر نہ ہیں۔ آپ کو اس دوران میں شروع کے جو تقریباً 3 ماہ ہیں تو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور پھر آپ کو معلوم تو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ کا برج کا حاکم سیارہ برج حمل کے 0 درجہ پر ہوتا ہے، پہلا
درجہ جو کہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر نوروز کا دن ہے، اب یہ آپ کا برج کا حاکم سیارہ 20 مارچ کے بعد بہتری کی صورتحال اختیار کر جائے گا نوروز کے دن سے، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ کی خوشیوں کا، کہ جب موسم چینج ہوتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جب رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو شمس کو برج حمل کے 0 درجہ پر رکھا، اور یہیں سے پھر زندگی اور کائنات کی ابتدا ہوئی۔ تو آپ اس وقت میں نوروز کے دن میں جو اس کے وظائف ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی مزمل روحانی جنتری 2024 میں ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ آپ کو کون سے وظائف کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب لیکن ہم ابھی فروری کے ہی معاملات پر بات کر رہے تھے، تو 28 فروری آپ کے لیے بدھ کا دن ہے، اور یعنی بدھ کا دن ہے 28 فروری، تو شمس کے عطارد کے ساتھ نظر کران ہے، اور یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، پازیٹیو انرجی دے گی، لیکن برج خوف میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ طاقت نہیں ملے گی جو کہ آپ کو ملنی چاہیے۔ 29 فروری جو کہ 4 سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے اور جمعرات کا دن ہوگا، تو یہاں پر پھر ایک نظر کران آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس بنا رہا ہے زحل کے ساتھ، جو کہ نحس ترین ہوگا۔ نحس ترین ہوگا، اس دوران بھی آپ کو اپنے معاملات کو بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہ صدقہ خیرات جو کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، تو آپ اس صدقہ خیرات کو کرتے رہیں۔ 1 مارچ کو جمعۃ المبارک ہے، شمس کی تسدیس ہے مشتری کے ساتھ، یہ تسدیس ویسے فائدہ دے گی، اور یہ آپ کو عزت مال دولت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ صدقہ خیرات کریں، اپنا کوئی ایگریمنٹ جو کہ آپ نے پچھلے کئی دن سے روکا ہوا تھا وہ آپ کر سکتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، دکان میں مال ڈال سکتے ہیں، تجارت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم اس بات کی جانب آتے ہیں، چونکہ مارچ میں ہم داخل ہو گئے، تو 20 مارچ سے 19 اپریل تک یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اہم اس وجہ سے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ خانہ شرف میں داخل ہو گیا۔ جب یہ خانہ شرف میں داخل ہوگا تو آپ کو بہت ساری خوشیاں دے گا، ترقی دے گا، عزت مال دولت سب کچھ آپ کو دے گا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ 8-9 اپریل کو آپ کے سیارے کو شرف ہو رہا ہے۔ شرف یہ والا جو ہوگا، شرف شمس، یہ ناقص ترین ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 8 اپریل کو ہی سورج گرہن ہوگا، اور یہ گرہن جو ہے پاکستان میں تو نہیں دکھائی دے گا، افریقہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور یورپی کچھ ممالک میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ اس گرہن کے اثرات پوری زمین پر پڑیں گے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو کہ شرف ہونا تھا 8-9 اپریل کو، اور جو طاقت کا درجہ تھا شمس کا، اسی وقت میں یہ گرہن ہے۔ گرہن کے اثرات کی وجہ سے یہ جو آپ کے طاقت کا اور وقت تھا، اور جو پازیٹیو انرجی آنی تھی اس وقت میں، تو تمام کی تمام زائل ہو گئی۔ لہٰذا 2024 کا شرف شمس کام کا نہیں ہے، آپ کو کوئی اس میں لوح تیار نہیں کر کے دی جا سکتی، کوئی آپ کے لیے دوسرے کام نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، چونکہ گرہن ہے تو آپ نماز گرہن ضرور ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حفظ و امان کی دعا کریں۔ جو ہم نے حمد بتائی تھی، یعنی کہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ذکر، اور جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، جو ہم نے آپ کو اسم الہی بتائے ہیں، آپ ان کو ضرور ورد میں رکھیں تاکہ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت سے آپ بچ پائیں۔ 12 اپریل کو اب دیکھتے ہیں کہ شمس کا کران ہے سیارہ عطارد کے ساتھ، اب یہ وہ نحس وقت سے تھوڑا سا باہر آ گیا ہے۔ یہ کران آپ کو فائدہ دے گا، اور یہ برج حمل میں ہوگا، اور یہ ساتھ ہوگا، تو لہٰذا وہ جو شرف کے وقت کے جو اثرات تھے لیکن وہ گرہن کی وجہ سے نحس ہو گئے، یہاں پر کچھ بہتر ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، اور یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ بہتری کی طرف اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم 19 اپریل سے لے کر اور 20 مئی آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج ثور میں داخل ہو رہا ہے۔ برج ثور میں جب یہ سیارہ داخل ہوگا تو یہاں پر آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں لے کر آئے گا،
और ऐसे अफराद जो कि खाने पीने के शौकीन हैं तो उनके लिए रस्से खोल देगा। रस्से खोलने से मुराद ये है कि आप अपने फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, तकरीबात में हिस्सा ले सकते हैं, या घर पर अपने दोस्तों को मदऊ कर सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई और गेट टुगेदर कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, अपने जहनी तनाव को कम कर सकेंगे, दोस्त अहबाब के साथ आप मिलकर बैठ सकेंगे। और ऐसे भी कुछ अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज असद से है, लियो से है, तो वो उनको महबूब की तरफ से कोई चाहत मिलेगी और उनके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। 7 मई मंगल का दिन है और शम्स की नज़र तस्दीस है इस वक्त में ज़ुहल के साथ, और ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, जो कि 18 मई को फिर हफ्ते के दिन शम्स का किरान मुश्तरी के साथ है। ये किरान आपको फ़ायदा देगा, वो फ़ायदा देगा जो कि हम शर्फ के वक्त में खो चुके थे। आप याद रखें 18 मई को इस वक्त में जो लो बनेगी वो इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए बेइंतहा पुरतासीर होगी, क्योंकि ये दोनों सैयारे एक बुर्ज में एक ही दर्जा पर मौजूद हैं, और जब ये इस दर्जा पर मौजूद होंगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। आप महंगी तरीन, कीमती तरीन अशिया ख़रीद सकते हैं, आप कोई मामलात अपने तय कर सकते हैं। इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए जो भी कोशिशें की जाएंगी तो उसके इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और इस वक्त को आप ज़ाया ना करें। आप अपने लिए खसूसी लोहे शर्फ शम्स या लोहे शम्स मुश्तरी किरान ज़रूर बनवाएं, इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए, उन लोगों के लिए कि जो लोग अरसा दराज से रिस्क की तलाश में हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो, वुसअत हो, जो लोग चाहते हैं कि हमें माली तंगदस्ती से निजात मिले। तो ये वक्त जो कि अब आया है और इस वक्त से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और ये 18 मई को आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दौरान में जो भी लोग तैयार की जाएंगी तो शर्फ शम्स वाली ताकत होगी, बल्कि इसमें 2 सैयारों की ताकत होगी, शम्स की भी और मुश्तरी की भी। दोनों सैयारों का ताल्लुक़ इज़्ज़त से, माल से, दौलत से और मुफ्त की दौलत से है, तो आप इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 20 मई से 21 जून के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज जूज़ा में होगा, जमनई में जाएगा, और यहाँ पर इसको खाना यानी तरह है, और इधर ये सैयारा जो असरात देगा इल्म के लिए, अक़ल के लिए, आपकी इन चीज़ों को बढ़ाएगा, आपकी ज़हानत को बढ़ाएगा। और तालिब इल्म हज़रात ख़ास तौर से इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इस दौरान में जो हमने बताया कि 20 मई से 21 जून आपके लिए ऐसा वक्त है कि जब आप अपनी तालीम को बेहतर करने के सिलसिला में कुछ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज आपको 100% मिलेंगे। अब 20 मई से 21 जून के दौरान में एक वक्त आएगा कि 4 जून को मंगल का दिन होगा, और इस दिन शम्स का किरान है ज़ोहरा के साथ। ये किरान साद होगा, और जब ये किरान बुर्ज जूज़ा में होगा चूँकि, तो यहाँ पर ये आपके लिए खुशियाँ देगा। वो अफराद यानी कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ बुर्ज असद से है और वो चाहते हैं कहीं शादी के बंधन में बंधना, या कहीं रिश्ता भेजना चाहते हैं, या किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, और आप अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, या आप सीरियस हैं कि आप किसी से निकाह करें, तो आप वहाँ पर पैगाम भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से 90% कामयाबी मिलेगी। यहाँ इस वक्त में जो ये वक्त हम बता रहे हैं इसमें नाकामी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। बस ये है कि आप में किसी किस्म की कोई कमी ना हो, तो वरना आपको यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है। 9 जून का वक्त है और 9 जून तक ही आपके पास टाइम है। 9 जून के बाद ये मामलात आपके गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे, आपकी तरक्की में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी, आपके मामलात बुरी तरह से वापस पलटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सैयारा शम्स की नज़र तरबी है सैयारा ज़ुहल के साथ, और ज़ुहल वो सैयारा है जो कि आपके कामों में रुकावट डालता है, आपके बने हुए कामों को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर आपको इससे पहले 9 जून से पहले जो कुछ करना है आप कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और ये आपका जो नहस वक्त है 9 जून से लेकर और 13-14 जून तक रहेगा। 14 जून को आपके लिए फिर बेहतरी है, क्योंकि सैयारा शम्स का किरान है सैयारा अतारुद के साथ,
اور یہاں پر جو یہ قران ہوگا اس کے 7 اثرات آپ پر پڑیں گے، اور یہ آپ ایگریمنٹ اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عدالتی فیصلہ ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کی فیور میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو 21 جون سے 22 جون تک 21 جون سے 22 جولائی 21 جون سے 22 جولائی آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج سرطان میں جائے گا۔ برج سرطان میں جب یہاں جائے گا تو اس کو ادھر بہت قوت مل سکتی ہے، اس کو یہاں پر اوج ہے، اور یہاں پر عزت، مال، دولت، شہرت، وہ جو ہم نے شرف کا وقت گزار دیا تھا اور جس میں کمزوری آ گئی تھی اور گرہن آ گیا تھا، تو اس کے بعد یہ اوج دوسری قوت ہوتی ہے طاقت کی۔ آپ کا سیارہ پازیٹیو انرجی دے گا اس دوران میں، یعنی کہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ 21 جون سے لے کر اور 22 جولائی تک یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ یہاں پر آپ اپنے رکے ہوئے معاملات کو تیزی سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ افراد یعنی کہ جن کی والدہ کی طبیعت اور صحت ناساز ہے تو وہ ان کا بہتر طریقے سے علاج کرائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی والدہ جلد صحت یاب ہو سکتی ہیں۔ 12 جولائی کو اوج شمس ہے، یعنی کہ اوج شمس وہ شرف کے بعد دوسری قوت ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پر اب آپ عزت، مال، دولت کے لیے جو بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور 11 جولائی کو اور جمعرات کا دن ہے، شمس کی زحل کے ساتھ تثلیث بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کا سیارہ طاقت میں ہوگا اور آپ کو بہت سارے فائدے دے گا، یعنی کہ 11، 12، 13 جولائی آپ کے لیے اچھے دن ہیں، اور آپ اس میں اپنے معاملات کو تیزی سے طے کر سکتے ہیں۔ 22 جولائی تک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برج سرطان میں ہوگا۔ اب 22 جولائی کے بعد آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس آپ کے اپنے ہی برج میں آ رہا ہے، اور یہ یہاں پر رہے گا 22 جولائی سے لے کر اور 22 اگست تک۔ جب یہ اپنے ہی برج میں آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اپنی طاقت اس کی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، تو اب آپ کو یہاں پر یہ ساری پازیٹیو انرجی دے گا، یعنی کہ شروع کے جو 3 ماہ ہیں، 1 جنوری سے اور 20 مارچ تک کے جو ایام ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں آئے، لیکن 20 مارچ کے بعد تھرو آؤٹ آپ کا اچھا ایک پیریڈ شروع ہو گیا ہے، اور اب آپ اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ابھی 22 اگست ہم نے جیسے بتایا کہ آپ کا طبعی خانے میں آ گیا ہے، طبعی اپنے برج میں آ چکا ہے، تو یہاں پر آپ کو اولاد سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے، اب وہاں سے اس کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ جو خواہشات آپ کی تھیں ان خواہشات کی تکمیل ہوگی، تو یہاں پر آپ کی پازیٹیو انرجی شروع ہو جائے گی۔ اب 26 جولائی جمعۃ المبارک ہے، اور شمس کی نظر تسدیس ہے سیارہ مریخ کے ساتھ، تو یہاں پر آپ کو یہ ہمت، بہادری، طاقت دے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا۔ اگر کہیں پر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو افسران بالا کا آپ سے تعاون رہے گا۔ ایسے افراد جو کہ کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں، کسی سرکاری محکمہ میں، یا پھر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو افسران بالا سے یہ وقت ایسا ہے کہ ان سے تعاون حاصل رہے گا، یا آپ کے عہدے میں ترقی ہو سکتی ہے، یا آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ وہ وقت ہے کہ جب کچھ نہ کچھ بہتری کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ 7 اگست کو بدھ کا دن ہے، اور شمس کی تسدیس ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ جب یہ نظر تسدیس ہو تو یہ بھی عزت، مال، دولت، شہرت کے لیے آپ کی راہیں کھول دیتا ہے، آپ کے لیے بہتری کی چیزیں پیدا کرتا ہے، آپ کے بند راستے کھول دیتا ہے، تو اب آپ بہتری کی طرف مزید بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 22 اگست سے اور 22 ستمبر تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر برج سملہ میں قیام پذیر ہوگا، جو کہ 22 اگست سے اور 22 ستمبر تک، تو یہ آپ کے لیے مساوی خانہ ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر کسی کے ساتھ اس دوران میں برا کریں گے تو اس کا رزلٹ واپس آپ کو برائی کی صورت میں ہی ملے گا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس دوران میں یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان کا اعتماد حاصل کریں۔ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے جسمانی، تو آپ اس کا علاج کرائیں، اور خاص طور سے ایسے مرض جن کا تعلق
मैदा से हो, जिगर से हो, दिल से हो, तो उन अमराज से निजात पाने के लिए अपने मालिक से फौरी तौर पर राब्ता भी करें और वो जैसे आपको हदायत करें तो उसके मुताबिक आप अपना इलाज करें, वरना मामलात ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। अब इसके बाद 22 सितंबर के बाद 23 अक्टूबर यहाँ से ये जो वक्त अब शुरू हुआ है, तो ये आपको अप डाउन्स काफ़ी रहेंगे। अब यहाँ से यानी कि बुर्ज मीज़ान में जब आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जा रहे हैं, तो ये वो वक्त है कि जब आपको इशारे मिलना शुरू हो गए कि अब आप अपने आप को संभालना शुरू कर दें, कि अब जो कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 22 सितंबर के बाद 23 अक्टूबर का जो महीना स्टार्ट हुआ, ये खाने हबूत में चला गया। खाने हबूत क्या है कि नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो गया। नेगेटिव एनर्जी क्या है कि जो आपने अगर किसी के लिए अब इस दौरान में भलाई करेंगे, वहाँ से आप अच्छाई की तवक्का ना रखें। आप अल्लाह की रज़ा की खातिर भले काम करते चाहें, अपने भलाइयों को रोके नहीं, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि वो लोग आपको अब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे या अब आपसे अच्छाई करेंगे। आप अपने लिए बेहतरी के रास्ते चुनते जाएं और अपनी नेकियों के ज़रिए आप अपनी गर्दिशी दौर को ख़त्म कर सकते हैं। ये वो वक्त है कि जब आप विर्द औरात कर सकते हैं। ये वो वक्त है कि जब आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही विर्द करेंगे। ये वो वक्त है कि जब लोहे शरफ़ शम्स आपको अब फ़ायदा देगी, बेइंतहा फ़ायदे देगी, क्योंकि ये आपका गर्दिशी दौर शुरू हो चुका है। मुखालफिन से लड़ाई झगड़े आपके बढ़ जाएंगे, लोग आप पर तंज़ो तनकीद भी कर सकते हैं, शरीक हयात से आपके मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। और 22 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में ये वक्त आएगा 1 अक्टूबर का, जहाँ पर मंगल का दिन है और मंगल के दिन सैयारा शम्स का किरान है सैयारा अतारुद के साथ। ये एक अच्छा किरान है। जब कोई आप तहरीरी मुआहदा करना चाहें, कोई एग्रीमेंट करना चाहें, किसी से कौल इकरार करना चाहें, आप यहाँ तक कि निकाह के बंधन में भी बंधना चाहें, तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है और पॉजिटिव साइन दे रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर आपके लिए बेहतर नहीं है। वजह उसकी ये है कि 2 अक्टूबर को फिर सूरज ग्रहण हो रहा है और ये ग्रहण यूरोप में देखा जाएगा, गो के पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। तो इसके असरात तो पड़ेंगे ना पूरी दुनिया पर। आप चाहे ज़मीन के किसी भी खित्ते में रहते हैं तो उस ग्रहण के असरात पड़ेंगे। आपको इस दिन सदका खैरात से काम लेना चाहिए। आपको इस दिन अपने विर्द औरात और जो नमाज है सूरज ग्रहण की वो आप अदा करें, तो आप इसके असरात से बच पाएंगे। लेकिन एक दूसरी फिर सोने पर सुहागा कि एक नहस दर्जा आ रहा है 11 और 12 अक्टूबर को, इसे दर्जा हबूत कहते हैं। और ये ग्रहण चूँकि मीज़ान में लग रहा है, लिब्रा वालों के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो दर्जा हबूत जब ये गुजरेगा 11 और 12 अक्टूबर को आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स, तो यहाँ पर ये आपको फिर नेगेटिव एनर्जी देगा और उस नेगेटिव एनर्जी को दुगना कर देगा। अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और पहले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप मोहतात रहेंगे तो इस परेशानी से, मुसीबत से आप बाहर निकल आएंगे, वरना उलझ कर रह जाएंगे। 12 अक्टूबर के बाद फिर 14 अक्टूबर सोमवार का दिन होगा और सोमवार के दिन शम्स की नज़र तसलीस है और सैयारा मुश्तरी के साथ ये भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, उस नहुसत में कमी का बाइस बनेगी। अगर ये इस बुर्ज में नज़र तसलीस ना होती फिर तो ये आपको 110% फ़ायदे ही फ़ायदे देती, माली फ़ायदे देती। लेकिन चूँकि ये इस बुर्ज में है कि हबूती बुर्ज से ये नज़र तसलीस कायम हो रही है और मुश्तरी के साथ, लिहाजा ये आपको वो फ़ायदे नहीं देगी, लेकिन आपको किसी न किसी नुकसान से बचा लेगी। और 14 अक्टूबर को ही फिर कि शम्स की नज़र तरबी है सैयारा मरीख के साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नुकसान, कोई खुदा न खासा आपको आग से नुकसान हो सकता है, तेज़ धार आलात से नुकसान हो सकता है, खुदा न खासा कोई हादसा पेश आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो लिहाजा आपको 14 अक्टूबर बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा। और वैसे भी जैसे हमने बताया कि जब ग्रहण शुरू होगा 2 अक्टूबर को,
تو 2 اکتوبر سے آپ کم سے کم یہ کہ 15 اکتوبر تک تو نہایت محتاط رہیں، ہر لحاظ سے محتاط رہیں، تو آپ کے حق میں یہ دن چلے جائیں گے۔ بصورت دیگر خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے کہ اب ہم نے بتایا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ میزان تک آ گیا تھا، اب برج میزان سے یہ اب آئے گا برج عقرب میں، اور یہ آئے گا 23 اکتوبر کو برج عقرب میں داخل ہوگا۔ یہاں پر اس کا قیام ہوگا 22 نومبر تک۔ 22 نومبر تک جب یہ قیام یہاں پر کرے گا تو آپ کے مالی تنگ دستی شروع ہو جائے گی، طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، بے اصولی آپ کرنا شروع ہو جائیں گے، اپنے معاملات کو خود ہی بگاڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں، ذہنی تناؤ آپ کا زیادہ بڑھ سکتا ہے، آپ پر کوئی نہ کوئی الزام تراشی ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، اور لوگ آپ کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب جب یہ آپ کا سیارہ 23 اکتوبر کو یہاں پر داخل ہوگا، اور چونکہ یہ 22 نومبر تک ہے، تو اسی دوران میں 4 نومبر کو ایک سوموار کا دن ہے، اور یہاں پر یہ نظر تثلیث قائم ہو رہی ہے سیارہ شمس کی سیارہ زحل کے ساتھ۔ جب یہ نظر تثلیث ہوگی تو والدین کی طرف سے آپ کو سکھ، راحت، چین ملے گا، اور آپ اپنے روحانی جو بھی بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کی خدمت میں جا کر اور اپنے لیے دعا کروائیں۔ جب آپ ان سے اپنے لیے دعا کروائیں گے تو آنے والی کوئی بھی مصیبت، پریشانی آپ کے سر سے ایسی گزر جائے گی کہ جیسے وہ کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آپ کے برج کا حاکم سیارہ اگلے برج کی جانب جا رہا ہے، اور وہ ہے برج قوس۔ برج قوس میں یہ 22 نومبر کو داخل ہوگا، یہاں پر اس کا قیام 21 دسمبر تک رہے گا۔ جب یہ یہاں پر 21 دسمبر تک رہے گا تو اب یہاں پر اسے فراح حاصل ہے، قدرے بہتر ہو جائے گا یہ سیارہ۔ جب یہ بہتر ہوگا تو آپ کے سفر کی رکاوٹیں ختم کر دے گا۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ افراد جن کا تعلق برج اسد سے ہے، لیو سے ہے، تو ان کے بند رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر خواتین کوئی الیکٹرونکس کی اشیاء خریدنا چاہتی ہیں، یا کہ زیورات خریدنا چاہتی ہیں، یا قیمتی ملبوسات خریدنا چاہتی ہیں، یا اپنے گھر کی تنظیم و آرائش کے لیے کچھ اشیاء خریدنا چاہتی ہیں، تو یہ ایسا وقت ہے کہ آپ کو فیور دے رہا ہے، اور اس وقت میں خریدی گئی اشیاء دیر پا ہوں گی، دیر تک ہوں گی، اور آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گی۔ اب پھر آپ یہ وقت نوٹ کر لیں کہ کب یہ ڈیٹ ہے، 22 نومبر سے اور 21 دسمبر کے درمیان، جو کہ بالکل سال کا آخری وقت ہوگا۔ اسی دوران میں 27 نومبر کا ایک وقت آئے گا۔ 27 نومبر کو شمس کی نظر تثلیث ہے مریخ کے ساتھ۔ اب یہ بھی فیوریبل ہے اور آپ کے لیے اچھے اشارے دے رہی ہے، لیکن 4 دسمبر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ بدھ کا دن ہے، شمس کی تربیع ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی اچانک نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی قیمتی اشیاء گم ہو سکتی ہیں۔ جب آپ گھر سے جائیں تو اپنے گھر کے تالے، لاکرز اچھی طرح سے چیک کر لیں، اور خاص طور سے ملازمین پر آپ دھیان دیں، یا آپ اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو نچلے درجے کے جو ملازمین ہیں تو ان پر خاص طور سے نگاہ رکھیں۔ وہ ملازمین آپ کو کہیں پر کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں، اور وہ نقصان آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وقت میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور 4 دسمبر یہ ہم نے وقت بتایا، یعنی کہ یہ 3 دسمبر، 4، 5، یہ 3-4 روز ہوں گے جن میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ 6 دسمبر جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں پر آپ کا شمس کا قران ہے سیارہ عطارد سے۔ اب یہ قران سعد ہے کیونکہ یہ برج قوس میں ہے، سیجیٹیریس والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور برج اسد والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیو والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہاں پر آپ کوئی جائیداد، پراپرٹی خریدنا چاہیں تو آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے، عزت، مال، دولت کے لیے، یا آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ جن کا تعلق برج اسد سے ہے اور وہ عرصہ دراز سے کہیں پر اپنا روزگار کے لیے اپنی کوئی سی وی بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہاں اس دوران میں بھیجیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ وقت ہے آپ کا 5 دسمبر سے اور تقریباً یہ 8 دسمبر تک یہ وقت تھرو آؤٹ چل رہا ہے، تو اس دوران میں آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، چونکہ 6 دسمبر کو خاص طور سے یہ وقت آ رہا ہے۔ اس کے اثرات آئندہ 2 روز تک بھی پڑتے رہیں گے۔ اور اب آتے ہیں ہم 8 دسمبر کو۔ 8 دسمبر انتہائی
मोहतात रहने का दिन है और ये एतवार का दिन होगा। शम्स का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी से। जब शम्स का मुकाबला यहाँ पर होगा तो ये आपका कोई ना कोई माली नुकसान कर सकता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, दौरान सफ़र आपको खुदा न खासा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर आप गुजारें और इस वक्त को गुजारें। और 21 दिसंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 21 दिसंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, यानी बुर्ज जद्दी में जा रहा है और ये यहाँ पर रहेगा 20 जनवरी 2025 तक। अब ये सैयारा जब यहाँ पर आएगा तो ज़वाल पजीर हो जाता है और यहाँ पर ये दर्जा हजीज़ में आ जाएगा और ये खाना हजीज़ कहलाता है, जहाँ पर आपकी तबीयत में सख्त मिजाजी आ जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप ज़ाती मफाद की खातिर सब कुछ करना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये ऐसे औकात हैं कि जब आप सदका खैरात की तरफ ध्यान दें, जब आप विर्द औरात की तरफ ध्यान दें, जब आप दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन परेशानी और मुसीबतों से निकल पाएंगे। बसूरत दीगर खुदा न खासा आपको कहीं पर कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो ये था बुर्ज असद वालों के लिए कि ये साल 2024 आपका कैसा रहेगा, और हमने फ़र्दन हर महीने के मुताबिक आपको बता दिया कि क्या मामलात और क्या हालात हैं और कब आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं और कब आपकी नेगेटिव एनर्जी आएगी, और आपको क्या सदका खैरात करना चाहिए और क्या आपको इसमें इलाही विर्द करना चाहिए। लोहे शर्फ शम्स आप अपने पास ज़रूर रखें। तो आप अपने इन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो कि जिनका ताल्लुक़ बुर्ज असद से है और जिनको आप अपना हमदर्द जानते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।